محترم حاضرین، خطبہ حاجہ میں اللہ رب العالمین نے جس بات کی مجھے اور آپ کو وصیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ گزاریں، اور یہی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرو، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ، یہی تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم وصیت اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ اے ایمان والو، ایمان کا حوالہ دے کر یہ بات کہی گئی کہ اپنے زندگی کے ہر معاملے کے اندر سچ بات اور درست بات کو کہنے کی عادت ڈالیں۔ جو شخص اپنے زندگی کے معاملات میں درست بات کہے گا، اللہ اس کے سارے زندگی کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ پھر اتنا ہی نہیں، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور تمہاری مغفرت بھی کریں گے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندگی کے ہر معاملے کے اندر درست بات، صحیح بات، حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، خطبہ حاجہ کے بعد جن آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کی مثال ایک درخت کے ذریعے سے بیان کیا کہ کلمہ توحید کی مثال ایک ایسے درخت کے مانند ہے کشجرۃ طیبہ، کہ وہ بہت ہی پاکیزہ درخت ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور یہ درخت ایسا درخت ہے، اس درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی کے اندر چلی گئی ہیں، اور وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں اور درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی اتنا طویل لمبا درخت ہے۔ پھر کہا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ایک ایسا درخت ہے، اس درخت کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ آتا ہے، اس درخت کا کوئی خاص موسم نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے درخت اپنے موسم میں پھل دیتے ہیں، اپنے موسم میں ہی ان کی کٹائی ہوتی ہے، لیکن یہ درخت کلمہ توحید کی مثال جس درخت سے جاری ہے، ایسا درخت ہے جو سال کے 12 مہینے ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے، اس کو کوئی موسم اثر نہیں کر سکتا۔ طوفان آ جائے وہ درخت اپنی جگہ قائم رہتا ہے، سیلاب آ جائے وہ درخت اپنی جگہ قائم رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس درخت کو ہلا نہیں سکتی۔ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اللہ کے حکم سے وہ درخت مضبوطی سے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ مثال ہے کلمہ توحید کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اس درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیان کیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ ہم اس درخت سے نصیحت حاصل کریں۔ اس درخت سے کیا نصیحت حاصل کرنا ہے؟ تو گویا اللہ رب العالمین ایک درخت کی مثال دے کر ایمان والے کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ شخص جس کی زندگی میں کلمہ توحید، عقیدہ توحید اگر مضبوطی سے آ جائے تو وہ انسان اس درخت کے مانند بن جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک پائیداری آ جاتی ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں توحید آ جائے، جس آدمی کی زندگی میں صحیح عقیدہ آ جائے، جس آدمی کی زندگی توہمات، شرک اور بدعت سے خالی ہو جائے، وہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ جس طریقے سے اس درخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس درخت کو کوئی موسم اثر نہیں کرتا، ویسے ہی یہ بندہ مومن جو عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، وہ زندگی کے ہر آزمائش کے اندر، چاہے کتنی سخت سے سخت مشکل زندگی میں آ جائے، کتنے کٹھن سے کٹھن مرحلہ آ جائے، یہ بندہ مومن اپنی توحید کی مضبوطی کی وجہ سے ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آخری دم تک وہ مضبوطی سے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے اس بندہ مومن کی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس عقیدے کی وجہ سے انسان کے اندر استقامت آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک پائیداری آئے، ہماری زندگی میں استقامت آ جائے، اور ہم کسی جگہ جم کے کوئی کام کریں، تو ہمارے اندر اتنی ہی مضبوطی سے توحید آنا چاہیے۔ جتنی مضبوط توحید ہوگی، ہم بھی اتنے مضبوط اس دنیا کے اندر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ جو درخت ہے ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ تو یہ اس مطلب یہ ہے کہ یہ جو مومن ہے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی توحید پر باقی رہتا ہے، چاہے وہ مشکل وقت ہو، اچھا وقت ہو، کلمہ توحید، اپنے عقیدہ توحید سے پھرتا نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کی مثال ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے مثال دے کر ہم کو بیان کر رہے ہیں کہ توحید جب آتی ہے، ایک انسان اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاتا ہے، اور توحید جب ہمارے اندر آتی ہے تو کیا کیا چینجز
ہماری لائف میں آتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے توحید کا اثر ہماری زندگی پر جو پڑتا ہے کہ اس کائنات، اس دنیا کو دیکھنے کا جو ویو ہے، ہمارا جو نظریہ ہے ایک بندے مومن کا بدل جاتا ہے جب اس کے پاس توحید آ جاتی ہے۔ جس آدمی کے پاس توحید ہوتی ہے وہ دنیا کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے، جس آدمی کے پاس توحید نہیں ہوتی، شرک میں ہے، وہ دنیا کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے۔ یہ پہلا فرق آ جاتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ جس آدمی کے پاس توحید نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز بڑی ہے، سب سے چھوٹا اس کائنات میں ہوں، وہ ایسا سمجھتا ہے۔ وہ ہر چیز میں خدا کو تلاش کرتے رہتا ہے۔ وہ جو ہے کبھی پتھر میں خدا کو تلاش کرتا ہے، وہ کبھی سانپ میں خدا کو تلاش کرتا ہے، وہ کبھی ایک درخت کے اندر خدا کو تلاش کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک جانور ہو، سانپ ہو، کائنات کے ہر ذرے میں وہ خدا کو تلاش کرتا ہے جب توحید نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہے مشرک کا، جس کے پاس توحید نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس توحید ہے، عقیدہ توحید مضبوطی سے ہے، وہ اس دنیا کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے۔ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ اس دنیا میں سب سے بڑا میں ہوں، یہ پوری دنیا اللہ نے میرے لیے پیدا کی ہے۔ یہ ساری دنیا کے بڑی بڑی چیزیں، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ تارے ہیں، وہ سمندر ہے، یہ ہر چیز اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بندہ مومن کا تصور ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا، کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے تمہاری انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جتنا ہم مضبوطی کے ساتھ توحید پر جمے رہیں گے، جتنا ہم یعنی طاقت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگیں گے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خدمت میں لگا ہوا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے توحید کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ زندگی کے ہر معاملات کے اندر ایک مسلمان کو اپنا توحید کا عقیدہ جو ہے ظاہر کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے۔ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ جو عظیم الشان دنیا جو آج دیکھتے ہیں ہم، دنیا میں جتنی ترقی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کیا ترقی ہے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، یہ ایک انسان کی سوچ ہے۔ لیکن حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا قائم ہے صرف اور صرف ایک مومن کی وجہ سے۔ اگر اس زمین سے آج مومن ختم ہو جائیں گے، کل قیامت آ جائے گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ کا نام لینے والے موجود نہ ہو۔ جس دن اس زمین سے کلمہ توحید کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے۔ یہ کائنات اسی وقت فنا ہوگی جب مومن ختم۔ تو یعنی کہ مومن کا اتنا پاور ہے اس دنیا میں، اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ ہمیں جو ہے عقیدہ توحید ہمیں سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں آج دنیا میں جتنی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کی ہو، ٹیکنالوجی کی ہو، کوئی بھی ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ پوری کی پوری ترقی توحید کی بدولت ہے۔ اگر توحید نہ ہوتی دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، پوری انسانی تاریخ کا تجزیہ کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عقیدہ توحید کو لے کر اس دنیا میں آئے، اس کے بعد سے اس دنیا میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ اس سے پہلے کا آپ یعنی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا بہت ہی یعنی سمجھے کہ پیچھے چل رہی تھی۔ یہ تاریخ بتاتی ہے جب بھی اس دنیا میں مسلمانوں نے توحید کو تھاما، اس دنیا میں ان کو ترقی ملی اور ڈیولپمنٹ زندگیوں میں آیا اور کمیونٹی میں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ تو یہ پہلا چینج ایک مسلمان کی زندگی میں آتا ہے جب وہ عقیدہ توحید پر مضبوطی سے جم جاتا ہے۔ دوسرا ایک اثر عقیدہ توحید کا جو ہماری زندگیوں پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے جب اس کے پاس توحید آ جاتی ہے۔ کلمہ توحید یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کا سب سے وزندار کلمہ ہے۔ قیامت کے دن میزان میں جب تولا جائے گا، اس کلمے کو رکھ دیں گے تو وزن سے جو بھاری ہو جائے گا میزان۔ یہ کلمہ انسان کو دنیا کی ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے، انسان کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے، جنات کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ ایک آزاد انسان جیتا ہے کلمہ توحید کی وجہ سے۔ آپ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں، خلافت راشدہ کا دور ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں ایران کا جو بادشاہ تھا شاہ رستم، اس نے مسلمانوں کے وفد کو اپنے دربار میں بلایا، اور اس نے بلانے سے پہلے اس نے یہ کیا کہ یہ عرب کے بدو، انہوں نے کبھی شان و شوکت دیکھی نہیں ہے، یہ لوگ تو ریگستان میں رہنے والے ہیں، ان کو میں میری باتوں سے پہلے میری سلطنت، میرے دربار کو ایسے شان سجاؤں گا کہ صحابہ کا جو وفد آئے گا وہ اس کو دیکھ کر ہی دنگ رہ جائیں گے میرے سے بات کرنے سے پہلے۔
اس نے یہ سوچ کر پورا حکم دیا، دربار کو ایسے سجایا کہ صحابہ دیکھ کر متاثر ہونا. لیکن تاریخ گواہ ہے ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی قیادت پہ صحابہ کا وفد شاہ ایران کے دربار میں جب گھسا تو انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، اس کی شان و شوکت، اس کی دربار. تاریخ بتاتی ہے کہ ربعی بن عامر کے ہاتھ میں ایک تیز نیزہ تھا، وہ اس نیزے سے اس دربار میں بچھے ہوئے قالین کو چیرتے ہوئے سیدھا رستم کے سامنے ٹھہر گئے اور آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا کہ اے رستم، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعت الاخرہ. کہا کہ اے رستم، ہم وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کراتے ہیں اور اس کو اللہ کے بندہ بناتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو دوسرے مذہبوں سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں پر، اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو زندگی میں تنگیوں میں جی رہے ہیں، ان تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لانے والے لوگ ہیں. یہ عقیدہ توحید کی طاقت تھی کہ ایسی شان و دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا سامنا ایک مسلمان بلا خوف و خطر کرتا ہے. دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے عقیدہ توحید کے بعد. وہ صرف اللہ کو مانتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شان و شوکت ایک مسلمان کو متاثر نہیں کر سکتی. صرف حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے عزت والا انسان کون ہے؟ دنیا کے دیکھنے کا نظریہ الگ ہے، لیکن شریعت کا دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے زبردست انسان اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے جس کے دل میں تقوی ہے. گرچہ کہ اس کو سوسائٹی میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اس کے دل میں تقوی ہے، وہ ایک سچا مسلمان ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید ہے، وہ تنہا اسلام پر عمل کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں وہ بڑے سے بڑے بلینر سے بڑا ہے اللہ کی نظر. تو یہ ایک عقیدہ توحید کی طاقت ہے کہ انسان اس دنیا کی ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. تیسرا ایک عقیدہ توحید کا اثر جو ہماری زندگی پر ہوتا ہے توحید کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو توہمات سے آزاد کر دیتا ہے. توہمات جس کو سپرسٹیشس کہتے ہیں کہ اگر کالی بلی میرے راستے میں آ جائے گی تو میرا کام بگڑ جائے گا. عقیدہ توحید انسان کو اس سے آزاد کر دیتا ہے. اور اگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں الو آ جائے تو کام بگڑ جائے گا، کوئی مصیبت گھر میں آ جائے گی، لیکن بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ نہ الو آنے سے میرا کام بگڑنے والا ہے، نہ کالی بلی میرا راستہ کاٹنے سے میرا کام بگڑنے والا ہے. عقیدہ توحید سے پہلے انسان گھڑی کو منحوس سمجھتا ہے کہ یہ گھڑی منحوس گھڑی ہے، اس میں اگر میں کوئی کام شروع کروں گا میرا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. لیکن توحید آنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ سارا وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم ہر کسی گھڑی کو منحوس نہیں سمجھتے. تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید ہے. یہ عقیدہ آنے کے بعد انسان ہر قسم کے توہم سے آزاد ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اے بندے مومن، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور مجھے خیر پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو روک نہیں سکتی. اور اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو ہمارا ایمان ہے. اسی طریقے سے ہم جو ہے ہر نماز کے بعد یہ جو ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ 5 وقت ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. ہم نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جس کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اے اللہ آپ جس سے روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ محض ذکر نہیں ہے، ہم اپنے عقیدہ توحید کا، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں روزانہ نماز کے بعد ذکر کے ذریعے سے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوے کے لیے نکل رہے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ ابھی آپ مت نکلیے کیونکہ چاند عقرب میں ہے. کیونکہ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چاند اگر عقرب میں ہے مطلب اس وقت کوئی بھی کام کریں آپ کا کام خراب ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ توحید ہے ہمارے پاس، ہم نہ چاند کو دیکھ کر نکلتے ہیں نہ سورج کو دیکھ کر نکلتے ہیں. ہم جب نکلتے ہیں تو ہم بسم اللہ توکلت علی اللہ بول کر گھر سے نکلتے ہیں. ہم یہ وہ قوم ہے. حضرت علی نکلے، اس کے بعد جنگ ہوئی، فتح ہوئی، سارا خطہ مسلمان اسلام قبول کیا. اگر یہ توہمات میں رہتے تو کیا وہ لوگ اسلام قبول کرتے؟ تو میرے بھائیوں، عقیدہ توحید انسان کو ہر قسم کے توہم سے آزاد کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو ایک چینج اس کی لائف میں یہ آتا ہے
کہ اس کی لائف میں ایک عجیب شان استغنا پیدا ہوتی ہے. شان استغنا مطلب وہ دنیا کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا, وہ دنیا کی کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے کام بنا دیں گے. یہ ایک یقین, ایک طاقت انسان کے پاس آ جاتی ہے. یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے شان استغنا ہے. آپ دیکھیں, انسان یہ کہتا ہے کہ اگر تو محتاج ہے تو صرف اللہ کا محتاج ہے, اس دنیا کی کسی اور طاقت کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم بھکاری ہیں تو اللہ کے در کے بھکاری ہیں. جو شخص اللہ کے در کا بھکاری بنے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور در پہ نہیں بھیجیں گے. تو یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, کیسے اس شان استغنا کا مظاہرہ ان کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا فرعون کے ساتھ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے چیلنج کیا کہ میں مصر کے, ایجپٹ کے سارے جادوگروں کو بلاؤں گا اور تمہیں پورے مصر کے سامنے ہرا کر رسوا کر دوں گا. فرعون نے پورے مصر سے ماہر جادوگروں کو بلایا, کہا کہ موسیٰ کو تم کو ہرانا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جادوگر آئے, وہ لوگ ایکسائٹمنٹ میں تھے کہ ہم فرعون کے مہمان ہیں, بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نعوذ باللہ اس کے مہمان ہیں. آنے کے بعد چاپلوسی شروع کی, کہا کہ فرعون ہم اگر جیت گئے تو ہمارا اجرت کیا ہوگی؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ جائیں کیا دو گے تم؟ فرعون بھی سمجھ گیا تھا, اس نے کہا کہ تم کو میں ایک ایسا انعام دوں گا کہ تم جو ہے خوش ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ تم کو ایسے کوئی ہاتھ میں انعام نہیں دوں گا, تم کو میرا قریب بنا دوں گا, میرا درباری بنا لوں گا. انا كنا لمن المقربین, تم میرے قریبی انسان ہو جاؤ گے. اس کے بعد جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کے مقابلے میں رسیوں کو چھوڑا, وہ سام کی شکل اختیار کیے, تو جادوگر چھوڑنے سے پہلے کیا بول کے چھوڑے؟ انہوں نے کہا, یہاں پر بھی چاپلوسی دیکھیے, کہا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. یہ کہہ کر جادوگروں نے اپنے رسیوں کو چھوڑا کہ فرعون کی عزت کی قسم, آج ہم غالب آنے والے ہیں, آج ہم جیتنے والے ہیں. یہ ان کی چاپلوسی تھی, تاکہ اگر وہ جیت جائیں تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ فرعون تمہارا نام لینے کی وجہ سے ہم جیتے. یہ ایک کافر کی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہر در پہ جھک جاتا ہے, ہر در کا بھکاری بن جاتا ہے. لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا, جادوگر حیران ہو گئے, کیونکہ جادوگر جادو کو پہچانتا ہے. انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, جادو ہوتا تو ہم اس کو جانتے, یہ کوئی اور چیز ہے. فوری موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, فوری ایمان کا اقرار کیے اور کہا, اور سجدے میں گر گئے. فرعون آگ بگولا ہو گیا, بولے کہ میں نے تم کو لایا موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے, موسیٰ کو ہرانے کے لیے, میرے لوگ ہو اور تم میری خلاف ہو گئے, موسیٰ کے ساتھ ٹھہر گئے. لیکن ان کے دل میں عقیدہ توحید آ چکی تھی. عقیدہ توحید آنے کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی انسان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا آمنا برب العالمین. جادوگروں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں, اب تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فرعون اور غصہ ہو گیا, اس نے کہا کہ لأصلبنکم فی جذوع النخل, میں تمہارے ہاتھ پر کاٹ دوں گا, تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کیا کر سکتے تم؟ فقض ما انت قاض, جا جو کرنا ہے کر لے. وہ سے بہت کیا کرے گا؟ مار دے گا, آخرت تو ہماری موجود ہے. یہ ایمان کی طاقت تھی کہ ایک لمحے پہلے جو جادوگر فرعون کی چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے, فرعون کے قریب ہونا چاہ رہے تھے, لیکن جو ہی عقیدہ توحید ان کے دل میں آ گیا, فرعون کی دھمکیوں سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں, فرعون کے لیے ایک چیلنج بن گئے لوگ. یہ ایمان کی طاقت ہے. آج ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں تو کیا ہماری ایمان کی حالت, ہمارا یقین اس دنیا میں جینے کا ویسا ہے کیا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں, جب انسان عقیدہ توحید کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے تو ایک بڑا چینج اس کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ اس کے اندر کئی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو عقیدہ توحید پہ نہیں تھے, لیکن اس سے پہلے کی زندگی دیکھیں, اور جو عقیدہ توحید پر آ گئے ان کی زندگی کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. کئی خوبیاں عقیدہ توحید کی وجہ سے زندگی میں آئیں گی. وہ شخص جو عقیدہ توحید کے آنے سے پہلے جھوٹ کے لیے مشہور تھا, عقیدہ توحید آنے کے بعد وہ سچائی کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. جو شخص عقیدہ توحید سے پہلے ظالم مانا جاتا تھا, عقیدہ توحید آنے کے بعد وہ انصاف کا علم بردار بن گیا. جو شخص عقیدہ توحید سے پہلے غدار تھا, عقیدہ توحید آنے کے بعد وہ امانتوں کا پاسدار بن جاتا ہے. یہ عقیدہ توحید کی طاقت ہے. اسی طریقے سے جو عقیدہ توحید سے پہلے لڑائی کرنے والا تھا وہ لوگوں کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے. قرآن کی جو آیت خطبے کے شروع میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی مثال ایک درخت سے دی اور کہا کہ یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ اسی کی تعبیر ہے کہ ایک بندے مومن کے اندر ایسے خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے, اچھے خوبیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے.
اور صحابہ اکرام کی زندگی اس بات پر دلیل ہے. صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام سے پہلے وہ کیسی قوم تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر 40 سال لڑنے والے. ایک آدمی کا اونٹ دوسرے آدمی کے کھیت میں جا کر کچھ کھا لیا, 40 سال تک لڑی ہوئی. یہ تاریخی واقعہ ہے. مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کیا کہ اس قبیلے سے تم کو بدلہ لینا ہے, وہ ہمارے دشمن ہیں. ایسی قوم ایک وقت جب ایمان آیا تو ایسے بنے کہ حالت جنگ میں پانی کے لیے ترس رہے ہیں. ایک صحابی کے پاس پانی آیا تو بازو سے آواز آئی کہ مجھے پانی دو, میں مر رہا ہوں. دوسرے کو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو پانی دو. جب وہاں پہنچے پانی دینے کے لیے تو اور ایک صحابی کی آواز آئی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. وہ بھی مرنے کی حالت میں کہہ رہے کہ میرے سے پہلے میرے بھائی کو دو. وہ وہاں تک پہنچے تو وہ صحابی کا انتقال ہوا. پھر اس سے پہلے کے صحابی کا نا ان کا بھی انتقال ہوا. اس سے پہلے آئے, تینوں کا انتقال ہو گیا. دوسروں کے لیے جان دینے والے بن گئے جو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے 40 سال لڑتے تھے. یہ عقیدہ توحید کی طاقت ہے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں غلبہ پائیں, آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دبدبہ ہو, ہماری قوت ہو, یہ ایک ہی راستہ ہے, وہ توحید کا راستہ. توحید کے علاوہ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اسپین کے اندر گئے, عقیدہ توحید کو لے کر گئے. 800 سال مسلمانوں نے حکومت کیا, توحید کو لے کر داخل ہوئے, اللہ نے حکومت دیا, اللہ نے غلبہ دیا. لیکن جو ہی اس کے بعد آہستہ آہستہ جب پیسہ آ گیا, موج مستی, اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیے, شرک میں مبتلا ہو گئے, اللہ نے مسلمانوں کی حکومت چھین لیا اسپین سے. ہندوستان کی مثال لے لیں, ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال کے آس پاس حکومت کیا. تو عقیدہ توحید کو لے کر داخل ہوئے مسلمان, اللہ نے غلبہ دیا, اللہ نے حکومت دی. لیکن جو ہی عقیدہ توحید ختم ہو گیا, آخری کے بادشاہ نے اکبر آ کر نیا دین انٹروڈیوس کیا, اس نے دین الہی. آپ ہندوستان کے سارے تاریخی جو آثار ہیں, آثار قدیمہ, آپ جا کر دیکھیں, آپ دیکھیں گے آپ کو مزارات ملیں گے, آپ کو گنبدیں ہیں, گنبد کے اندر مزار ہے, ہر جگہ وہی ہے. تو جب شرک پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چھین لی. اس کے برمقابل سعودی عرب کو دیکھیں آپ, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے محمد بن سعود سے ملاقات کر کہا کہ ہم اللہ کے نام پر, توحید کے نام پر حکومت قائم کرتے ہیں. پہلا کام انہوں نے حکومت قائم کیا اللہ کے نام پر, وہاں سے سارے مزاروں کو گرا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ یہاں پر صرف توحید کا راج ہوگا. اور آج اللہ نے ان کو حکومت دیا, اللہ نے ان کو ترقی دیا, آج بھی ترقی پر ہے صرف توحید کی وجہ سے. اگر وہ لوگ بھی آج توحید کو چھوڑ دیں گے, ان سے بھی اللہ حکومت چھین لے گا. توحید کی برکت ہے. جس شخص کی زندگی میں توحید آ جائے گی, چاہے وہ اپنی ذاتی انفرادی زندگی ہو, چاہے وہ اجتماعی لائف ہو, ہر جگہ توحید انسان کو ترقی دیتی ہے, زندگی میں ڈیولپمنٹ آتا ہے. تو میرے بھائیو, وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں, اپنی زبان کا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کلمہ توحید کی برکت. جب اذان ہوتی ہے, اذان کا ہم جواب دیتے ہیں. جب اذان کا جواب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دیتا ہے من قلبی ہی, حدیث کے الفاظ ہیں, اگر دل سے وہ جواب دیتا ہے, حرمہ اللہ علی النار, جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ اس شخص پر حرام کر دیتے ہیں. دل سے ہونا چاہیے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار بھی کر رہے ہیں, کسی اور کے در پر بھی جھک رہے ہیں. کلمہ توحید کا اقرار بھی کر رہے ہیں, تاگوں پر, تعویذوں پر یقین کر رہے ہیں. کلمہ توحید کا اقرار بھی کر رہے ہیں, ہر چیز کے سامنے جھک جا رہے ہیں. یہ کلمہ توحید کچھ کام آنے والا نہیں ہے. کلمہ توحید وہی کام میں آئے گا جو دل سے نکلے. علامہ اقبال نے کہا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے انسان کو دیتا ہے نجات. وہ ایک توحید والا سجدہ اللہ کے سامنے کرے, دنیا کی کسی در پہ تم کو سجدہ کرنے کی, جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آج وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ ہم لا الہ الا اللہ جب کہیں تو ہمارے دل سے وہ آواز نکلے, زندگی کے ہر جگہ وہ آواز جھلکے. اللہ سے ہم دعا. اور خاص طور سے آج کا جو موسم ہے, لوگ جو ہے مسلمانوں کے دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی, آپ کے کانٹیکٹس میں اسٹیٹس پہ کرسمس کی مبارکبادی دے رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ کون سی توحید ہے؟ کرسمس کی مبارکبادی دینا گویا ایسی بات ہے کہ آپ اللہ کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا پیدا ہونے کی مبارکبادی. نعوذ باللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ صرف محض ایک تیوہار پہ مبارکبادی دینا نہیں ہے, بلکہ آپ مبارکبادی دے رہے ہیں, دوسری طرف اپنے عقیدے توحید سے کمپرومائز کر رہے ہیں. میرے بھائیو, بہت خطرناک چیز ہے, اس سے ہم بچ کے رہیں. صرف یہ کرسمس کی بات نہیں ہے, کوئی بھی اگر غیر مذہبی تیوہار آتا ہے, کوئی فیسٹیول آتا ہے, تو اس کے اندر اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کلمہ ہے, کلمہ توحید, یہ ایک انقلابی کلمہ ہے. یہ کلمہ صحابہ کی زندگی میں آیا, ان کی زندگی میں چینج آیا, اور یہ کلمہ ہماری زندگی میں آیا.
تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی اس کلمے کا انقلاب پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اس کلمہ توحید کی جو اثرات ہماری زندگی پر آنا چاہیے وہ سارے اثرات ہماری زندگی پر دے دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔